اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، مسجد حاضرہ کے انتظامیہ کمیٹی کے تمام اراکین، مسجد حکیم مسجد علی کے خطیب اور امام، مجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکرٹری و سابق رکن اسمبلی حضرت مولانا ظہیر الدین صوفی صاحب، عزیزان ملت، آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے پچھلے 65 سال سے مرحوم فخر ملت علیہ الرحمہ عبدالواحد اویسی صاحب نے سرزمین دکن پر احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے بعد جلسہ یوم القرآن کے عنوان سے مجلس نے جلسوں کا آغاز کیا تھا، اور الحمدللہ کامیابی کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین ماہ رمضان مبارک میں جلسے یوم القرآن کے جلسوں کا انعقاد عمل میں لاتی ہے۔ ان جلسوں کی بنیاد فخر ملت علیہ الرحمہ نے شروعات کی تھی۔ آج الحمدللہ یہ جلسے آج بھی مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اللہ نے ان کو منعقد کرا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک اللہ مجلس اتحاد المسلمین کے ذریعے سے ان جلسوں کا انعقاد عمل میں لائے گا، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور ہمیشہ کی طرح یہ جلسہ تاریخی مکہ مسجد میں ہوتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ MLC کا الیکشن ہے، اور مکہ مسجد حکومت کے ماتحتاتی ہے، وزارت اقلیتی بہبود کے تحت اس کو چلایا جاتا ہے۔ کیونکہ MLC کا الیکشن ہے تو وزارت اقلیتی بہبود نے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے یہ پوچھا، ان سے وضاحت لی کہ کیا ہم مکہ مسجد میں مجلس اتحاد المسلمین کو یہ جلسہ کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ تو الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کہا کیونکہ ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ ضابطۂ اخلاق کا نفاذ ہے، اسی لیے اس جلسے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے۔ اور ہم جلسہ شروع کرنے والے تھے، فوراً اسی وقت لا کر ہم کو یہ کاغذ بتایا گیا، تو ہم نے فیصلہ لیا کہ ہم قانون کا پاس و لحاظ رکھتے آئے ہیں، اسی لیے اس جلسے کو آج یہاں پر حکیم مسجد علی مسجد میں منتقل کیا گیا ہے۔ میں انتظامیہ کمیٹی کے اور ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے یہاں پر ہم کو جلسہ کرنے کی اجازت دی۔ عزیزان ملت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا مبارک دن ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر رسول پر پہلا خط مبارک رکھتے ہیں اور زبان مبارک سے آمین کہتے ہیں۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ آمین کہتے ہیں۔ نماز کے بعد صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلی مرتبہ آمین اس لیے کہا کیونکہ جبریل امی تھے اور وہ دعا کر رہے تھے
جس نے رمضان کو پایا اور اس کی قدر نہیں کی وہ برباد ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ دوسری مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین اس لیے کہا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور وہاں پر موجود لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجتے، حضرت جبرائیل نے کہا کہ وہ لوگ ہلاک ہو جائیں، تو میں نے آمین کہا۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین اس لیے کہا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا ان کی خدمت نہیں کی وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے آمین کہا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ دعا کرنے والے سید الملائکہ ہیں اور آمین کہنے والے سید الانبیاء ہیں۔ تو آپ اور ہم آج کے جلسے قرآن میں ہم پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وحبیبک وسلم۔ یہ ماہ مبارک کے ہم آخری دہے میں آ چکے ہیں، بالکل اب آخری 2 روزے باقی ہیں، ہفتہ اور اتوار، ہم جمعے میں ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم رمضان کی قدر نہیں کریں گے تو اس کے 2 دن باقی ہیں، 2.5 دن باقی ہیں، مگر اس کا ایک ایک لمحے میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ 2 دن باقی ہیں مگر شیطان قید ہے، 2 دن باقی ہے تو جنت کے دروازے اللہ کھول دیا ہے، 2 دن باقی ہیں تو جہنم کے دروازے بند ہیں، 2 دن باقی ہیں تو اللہ آسمانوں پہ آ کر ندا لگانے والا ندا لگا رہا ہے کہ ہے کوئی آج اللہ سے اس کی رضا طلب کرے تو اللہ اس کو عطا کرے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماہ رمضان کے ان آخری گھڑیوں میں بھی ہم اس کی قدر کریں، اور اگر کوئی کسی کو توفیق نہیں ہوئی روزہ رہنے کی تو میری ان سے گزارش ہے کہ یہ 2 دن بھی آپ روزہ رکھو۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اور اللہ سے ہم تمام کو بشمول میرے ہم کو اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرنا، اللہ سے ہم کو اپنی بخشش طلب کرنا، اور یہ آخری رہا تو جہنم سے نجات کا رہا۔ اور پھر کل کی تاخرات ہے، ہفتے کی رات بھی تاخرات ہے، کل بھی شب قدر مل سکتی ہے ہم کو۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ بھائی 27 کی شب ہم وزیر علی کی مسجد میں کھاٹے ماتا ہوا سمندر تھا، ہم تمام یہاں جمع ہوئے، الحمدللہ تہجد کی نماز ہوئی ماشاءاللہ۔ مگر میرے بھائی، اگر کوئی مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ فلاں جگہ بہت اچھی حلیم ملتی ہے، آپ آ کے کل کھا لو، تو میں آپ کو آنے والے 10 سال تک ڈبل حلیم دوں گا۔ آپ جائیں گے نہیں جائیں گے؟ اگر کوئی بولے گا کہ فلاں دکان پہ آ کے آپ ایک بار کپڑا لے لو، میں 2 سال تک فری کپڑے دوں گا۔ میرے بھائی، آپ ضرور جائیں گے، مگر یہاں پر معاملہ 2 سال کا نہیں، یہاں پر معاملہ 1000 برس کا ہے، 1000 برس کا ہے، 82 ایئرس۔ اگر آپ تاخرات میں اٹھ کے عبادت کر لیں اور شب قدر آپ کو ہم کو الحمدللہ مل گئی، تو پھر سوچیے آپ، انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ ہمارے ہی محلے میں شاشتری پورم میں ہمارے دوست حبیب صاحب عرب تھے، ہر نماز کے بعد مجھ سے ملاقات کرتے تھے، ہم لوگ ملتے تھے ان سے۔ کل معلوم ہوا مجھے دلی سے آنے کے بعد کہ کل فجر کی نماز پڑھ کے آ کے سوئے مسجد سے، اور جب ظہر سے پہلے گھر میں اٹھانے گئے تو معلوم ہوا ان کی روح پرواز کر کے۔ تو یاد رکھیے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے،
وہ گیا زمانہ کہ نہیں بھائی ابھی تو میں اتنے سال کا ہوں 65-70 جی لوں گا. اچھا ہے، بہت اچھی چیز ہے. اچانک موت بھی نہیں ہونا کسی کی، بلکہ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں شبیر مول صاحب، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ اچانک موت نہیں ہونے کی دعا کرو، پانی میں ڈوب کر مرنے نہیں ہونے کی دعا کرو، آگ میں جل کر مرنے کی دعا کرو کہ آگ سے نہ جل. مگر زندگی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آج ہے تو نہیں معلوم صبح تک کچھ ہوگا نہیں ہوگا. تو ان مرحلوں کو، ان قیمتی لمحوں کو اس کا صحیح فائدہ ہوتا ہے. دوسری اہم بات کی ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی اور رسولوں کو معجزے دیے، اور وہ معجزے اس لحاظ سے دیے کہ اس زمانے میں کیا حالات تھے. علماء کرام نے، محدثین نے، مفسرین نے سمجھانے کے لیے ہم کو بتایا کہ جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجایا، اس زمانے میں جادوگروں کا جادو بڑا عروج پر تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصائے موسیٰ دیا کہ جب وہ عصا اپنا جادوگروں کے جادو کے سامنے ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا اور ان کا جادو ختم ہو جاتا. جس زمانے میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا وہ زمانہ فن طب کا زمانہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے ہاتھ کو کسی نابینا یا اندھے کے آنکھ پر لگاتے تو اس کے آنکھ میں بینائی آ جاتی. جس زمانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ فصاحت اور بلاغت کے عروج کا زمانہ تھا. عربوں کو یہ بڑا زعم تھا کہ ہماری زبان بڑی اچھی ہے اور پوری دنیا گونگی ہے، عجمی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور سب سے بڑا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا قرآن کریم. اور قرآن کریم اس وقت سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک آیات بنا کر لے کر آؤ. قرآن کریم کا چیلنج جنوں کو بھی ہے، انسانوں کو بھی ہے، بلکہ پوری دنیا مل کر قرآن بلاؤ ایک آیات بنا کر رہا. نہ اس وقت کسی نے اس چیلنج کو قبول کیا، نہ آج اس چیلنج کا جواب دے سکیں گے، نہ صبح قیامت تک اس کا جواب دے سکیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کوئی لکھنے والا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اور یہ چیلنج ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو چاند پر اپنا آشیانہ بنانا چاہتے ہیں. یہ چیلنج ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو سمندر کی تہہ میں خاک کو تلاش کر رہے ہیں، مگر اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اس جیسے ایک آیات بنا کر لا سکتے تو بنا کر لاؤ. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کتاب سے لوگوں کو عزت بھی دے گا اور ذلت بھی دے گا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کتاب کو اپنا پیشوا بنایا وہ اس کو جنت میں لے کر جائے. قاری قرآن جب قرآن پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کا دوست ہے، اور ان سے دوستی اللہ سے دوستی، ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی. حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے محبت سے اور ادب سے قرآن کی تلاوت کی تو ایسا ہے کہ جس نے ایک پہاڑ سونے چاندی کا اس کی اثار اور قربانی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف ہے کہ قرآن اور روزہ حشر کے میدان میں اس کے پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے کے لیے شفاعت کریں گے. روزہ بولے گا کہ یا اللہ میں اس کو دن بھر بھوکا رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، اللہ شفاعت قبول فرمائے. قرآن کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو راتوں میں جگا کر رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما، اس کے حق میں شفاعت قبول فرمائی جائے. پھر وہیں پر امام نسائی نے لکھا کہ یقیناً سورہ فاتحہ کا یاد کرنا لازمی ہے، مگر اس سے بہترین نفل عبادت یہ ہے کہ قرآن کا حفظ کیا جائے. وہیں پر کئی علماء دین نے لکھا کہ جس محلے میں، جس گاؤں میں
کوئی قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک ضابط حیات ہے، ایک ضابط حیات ہے۔ اور قرآن کریم کے سلسلے میں انفس العارفین میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والد شاہ عبد الرحیم کا واقعہ لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں جاتے ہیں، اور اس زمانے میں تو اس طرح کے روڈ ووڈ نہیں تھے، سفر میں جاتے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، مسافر رک جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تو شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں اپنے والد کے بارے میں کہ وہ قرآن کریم کھول کر پڑھنا شروع کر دیتے، دوسرے لوگ آرام فرماتے، خیل اللہ لیتے۔ جب قرآن کی تلاوت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں تو اچانک زمین سے ایک روح دستیاب ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ عبد الرحیم، تمہاری قرآن پڑھنے سے میرے روح کو تسکین مل رہی ہے، مجھے مر کر صدیاں ہو چکی ہیں مگر میں صدیوں کے بعد قرآن کریم کو سن رہی ہوں، تم قرآن کی تلاوت کو جاری رکھو۔ شاہ عبد الرحیم اپنی قرآن کی تلاوت جاری رکھتے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ پھر وہ روح آ کر کہتے کہ عبد الرحیم قرآن کی تلاوت کو جاری رکھو، مجھے تسکین مل رہی ہے۔ پھر بعد میں قرآن کی تلاوت کو ختم کرتے ہیں تو آپ کے بھائی جو بازو آرام فرما اٹھ کے کہتے ہیں کہ عبد الرحیم، یہ روح مجھ سے آ کر کہہ رہی ہے کہ تمہاری اس قرآن کی تلاوت سے اس کو تسکین مل رہی ہے، تم اپنی قرآن کی تلاوت کو جاری رکھو۔ اب آپ سوچئے کہ کئی قبرستان ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دادا، آپ کے والد، والدہ، رشتہ دار، ان کا انتقال ہو گیا کتنے سال پہلے، اب کون ان کی خبروں پہ جا کے قرآن پڑھ رہا ہوگا؟ بولو کیسے ان کی روحوں کو تسکین مل رہی ہوگی؟ اسی لیے دنیا میں جو موقع مل رہا ہے، اس ماہ مبارک کے جو لمحے ہیں، اس کو غنیمت جان کر ہم اس بات کا تہہ کر لیں، عزم لے لیں کہ جتنی زندگی اللہ باقی رکھے گا ہم گھر سے پہلا قدم نہیں ڈالیں گے جب تک قرآن کی تلاوت نہ کر لیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ انفس العارفین میں شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں کہ جب شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ بیمار پڑ گئے، بلکہ اگر کوئی کتاب پڑھے گا انفس العارفین میں کہ شاہ عبد الرحیم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک پر گئے تو جب آپ نے جو عربی کے اشعار پڑھے، میں عربی جانتا نہیں ہوں، میں اس کا اردو ترجمہ پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کیسے عشق اور محبت میں ڈوب کر شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عربی اشعار کا نذرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں میں پیش کیا۔ تو جب شاہ عبد الرحیم بیمار ہوئے، شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں کہ بیمار ہوئے تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک عطا کیا۔ جب آنکھیں کھلی تو ان کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے۔ اور شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی ہم دیکھتے وہ منہ مبارک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، وہ عام وقت میں ایک دوسرے سے مل کے رہتے ہیں، اور جب کوئی ان کے قریب جا کر درود و سلام پڑھتا ہے تو بال مبارک کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ منہ مبارک کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین نے دعا کی کہ جو جس جگہ پر میرا ذکر ہوتا ہے وہاں پر درود و سلام نہیں پیش کیا جاتا تو ہلاک ہو جائے گا۔ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں کہ میرے والد مبارک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیمار تھے اپنے منہ مبارک عطا کیے، اور وہ ہمیشہ منہ مبارک مل کر رہتے، مگر جب کوئی جا کر درود و سلام پڑھتا تو پورے منہ مبارک کھڑے ہو جاتے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی کتاب میں اب نوجوانوں کو بڑی تکلیف ہوگی میری اس بات سے، وہ بڑے ناراض بھی ہو سکتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھ رہے ہیں، اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ دو ولی تھے، ایک بہت پائے کے ولی تھے، ایک ان کا لیول تھوڑا کم پائے کے تھے۔
مگر جو پائے کے ولی تھے وہ تمباکو استعمال کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ شاہ ولی اللہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، اور جو کم پائے کے ولی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بڑے پائے کے ہیں وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ولی جو اندر تھے وہ وہاں پر حاضرین جو بیٹھے تھے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت نیک تقویٰ پرہیزگار آدمی ہے، باہر کیوں ہے؟ تو بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمباکو پسند نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمباکو پسند نہیں، اس لیے اندر نہیں آنے کی اجازت ہے۔ وہ دوسرے دن صبح اٹھ کر ان کے گھر کو جاتے ہیں تو وہ ولی صاحب، وہ درویش جو پائے کے درویش ہیں، ان کی آنکھ میں آنسو ہیں، اور ان سے پوچھتے کیا ماجرا ہوا، تو وہ بھی وہ خواب بیان کرتے کہ میں باہر کھڑا ہوا ہوں تم اندر ہے۔ تو ان کو خوشخبری دیتے ہیں اس بڑے درویش کو کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمباکو پسند نہیں ہے، تم تمباکو چھوڑ دو۔ وہ اسی وقت طے کرتے کہ میں تمباکو چھوڑ دوں گا۔ دوسرے دن کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ رسول اللہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر اسی کتاب میں شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غریب کی جھوپڑی میں گئے، اور جیسا اندر گئے واپس باہر آ گئے۔ بولے کیوں آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر؟ تو بولے یہاں پر تمباکو ہے، یہاں پر وہ حقہ رکھا ہوا ہے۔ تو نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمباکو پسند نہیں ہے، اور تم اپنی صحت کو خراب مت کرو، چاہے وہ سگریٹ ہو، چاہے وہ گٹکا ہو، چاہے وہ شیشہ ہو یا حقہ ہو، یہ سب تمباکو تم کو، یا ویپ آج کل ویپ نکلا، یہ سب آپ کی صحت کو برباد کر دے گا۔ آپ صحت مند رہیں گے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام بن کر دین کی خدمت کر سکیں گے۔ اگر آپ کی صحت خراب ہو گئی، پھیپھڑے خراب ہو گئے، آپ کا دل خراب ہو گیا، تو پھر کیا بچتا؟ اور دل کے علاج کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ اچھا ہے تو سارا جسم اچھا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دل ہے، اور جیسا لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے دل کو بھی زنگ لگتا ہے، اور دل کے زنگ کو کیسا دور کریں گے آپ؟ کثرت سے موت کو یاد کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد میں لوگ اچانک ان کی موت ہو جاتی ہے ہارٹ اٹیک سے، یا ہارٹ کے امراض میں مبتلا ہے، اسٹینٹ ڈالتے سب ڈالتے ان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے وہ اچھا ہے تو جسم اچھا ہے۔ کثرت سے موت کو یاد کرنا، اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو وائز کو چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک بولتا ہے قرآن، دوسرا خاموش ہے، وہ تمہاری موت ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح عشق اور غلامی کا حق ادا کر سکیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یمن کے ایک مشہور بزرگ تھے ابو محمد یافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یمن کے صالحین سے سنا کہ ایک مرتبہ ایک جنازے کو دفنانے کے بعد جب لوگ واپس جا رہے تھے، ابو محمد یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یمن کے صالحین نے دھماکہ سنا، اور کیا دیکھا کہ جس خبر میں جنازے کو دفنایا گیا اس سے کتا نکل کے بھاگ رہا ہے۔ تو اس صالحین یمن اس کتے سے پوچھے کہ بول تو کون ہے؟ تو اس نے کہا، اس کو اللہ نے صلاحیت دی بولنے کی، اس نے کہا کہ میں اس خبر کے برے اعمال ہوں، اس جو جنازے کا برے اعمال ہوں۔ جب دفنانے کے بعد اس کے برے اعمال اس پر حاوی ہو رہے تھے
تو اچانک مرنے والا سورہ یاسین کو بہت کثرت سے پڑھتا تھا، تو سورہ یاسین اس کے برے اعمال کے سامنے آ گیا اور ایک دھماکہ ہوا، مجھ پہ ضرب لگی اور میں نکل کے بھاگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، تم سمجھ رہے ہوگے کہ قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، یہاں پر یہ قصے کہانیاں نہیں ہے، حقیقت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، مذاق نہیں ہے، یاد رکھو۔ اگر تم اپنے کان میں وہ لگا کر کیا کیا تم سنتے ہو، مگر اس کے سننے سے تم کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، وقتیہ فائدہ، تمہارے دل کو بڑی خوشی ہوتی، تمہارا دماغ جو ہے وہ، مگر جو چیز اگر تم قرآن کے کلام کو سنو گے تو مجھے یقین ہے کہ 99% تم اگر 5 منٹ قرآن کے کلام کو سنو گے تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ گو ہم کو اور آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آتی، مگر اللہ کے کلام میں وہ کشش ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ جب تم دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جب ان پر کلام پڑھ کر سنایا جاتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ تو نوجوانوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کثرت سے ہم کو اور آپ کو اللہ توفیق دے کہ ہم توبہ کریں اللہ سے۔ ہم سال کے 11 مہینے اللہ کو تلاش کرتے ہیں، آج اللہ آسمانوں پر آ کے بول رہا ہے کہ میرے بندے کہاں ہیں تم، مجھ سے بخشش طلب کر لے، مجھ سے مغفرت طلب کر لے، اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ تو توبہ کیا ہے؟ توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کا زینہ ہے۔ توبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ توبہ محب اور محبت کرنے والوں میں تمام پردوں کو اٹھانے کا نام ہے۔ توبہ ایک ایسا آتش ہے جو گناہگار کے دامن میں گناہوں کو خاکستر کر دیتا ہے۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ توبہ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ توبہ دلوں کا سوز ہے، یاد رکھو۔ تو جو توبہ کرتا ہے اللہ سے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ مولانا روم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، بت پرست تھا، پتھر کو دیکھ کے بولنا شروع کر دیا، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، ایسا ہی بول رہا تھا، یا صنم یا صنم۔ اچانک نیند آئی تو نیند کے غلبے میں بول دیا، یا صمد۔ تو اللہ جبریل علیہ السلام کو بولا کہ جاؤ اس کے پاس، یہ مجھے پکار رہا ہے، اس لیے مجھے پکار رہا ہے۔ حضرت جبریل بولتے، یا اللہ، یہ تو جب سے یا صنم کہہ رہا ہے تو غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھے پکارا ہے، تم جاؤ اس کے بعد۔ اس نے کہا، یا صمد، آؤ تو صحیح اللہ کے پاس، آؤ تو صحیح اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرو۔ وہ ایک بار یا صمد پکارا، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا دیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، توبہ کرو کہ ہم شرک نہیں کریں گے۔ اور شرک کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی عبادت کرنا، چاہے وہ بادشاہ کیوں نہ ہو۔ اور شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ قرآن میں فرمایا کہ ہر گناہ کو اللہ معاف کر سکتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ظلم ہے، تم کو جہنم ملے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کو دعا کرنا ہے کہ اللہ ہم کو شرک سے بچا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا شرک، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف ہے کہ جو لوگ اعمال کرتے ہیں، چاہے نماز ہو، چاہے تہجد کی نماز ہو، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ زکوٰۃ بانٹتے ہو، چاہے غریبوں کی مدد کرتے ہو، اگر وہ ان کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہے، تو اللہ اس دن فرمائے گا جس دن حساب کتاب ہوگا کہ جاؤ تم ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم کرتے تھے، تم نے میری عبادت میں غیر کو شامل کیا، میں تم کو ان کے حوالے کرتا ہوں۔ تو ریاکاری سے بچو، یہ بھی شرک ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، اس کے تھیلی میں بڑے دولت سمجھ کر مارکیٹ میں جا رہا اور ساری دنیا دیکھ رہی، ارے اس کی تھیلی بھری ہوئی ہے۔ مگر دکاندار کے پاس جا کر بولتا، یہ سب چیزیں مجھے دے دے۔ اور جب دکاندار بولتا پیسے، جب وہ تھیلی کھولتا تو ریت نکلتی اس میں سے، تو دکاندار اس مٹھی کو اس کے منہ پہ مار دیتا۔
تو یاد رکھو یہ شرک ہے، ریاکاری۔ اور پھر عالم فخری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اللہ میری توبہ میں ایک واقعہ لکھ رہے ہیں کہ ایک جادوگر تھا، اچھا بلکہ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک نیا جادوگر پیدا ہوا۔ انہوں کیا کر رہے، پھونک رہا، خالی انہیں پھونک رہا، اور پورے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، عجیب ہے، کیا ہے یہ، دین ہے یہ، مذاق ہے یہ، انہیں ایسا کر رہا، پھونک رہا۔ اور بڑے بڑے لوگ، عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے، اتنے عقل مند نہیں، جاہل دکھ رہے مجھے، اس کے پھونکنے سے کچھ ہوتا نہیں، پھونک رہے۔ میرے بھائی، عالم فخری اپنی کتاب اللہ میری توبہ میں لکھ رہے کہ ایک جادوگر تھا ایک بادشاہ کے زمانے میں۔ تو اس جادوگر نے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میرے جانشین کو تیار کر لے۔ تو بادشاہ بولتا ہے کہ بچے کو چن دو۔ اب وہ بچہ جب جاتا تھا جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے، تو راستے میں اس کو ایک راہب ملا، ایک اللہ والا، تو رک گیا وہاں پر۔ وہ دیکھتا تھا کہ یہ عبادت کر رہا ہے، صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اس کے بچے کے دل میں بڑا اثر کر گئی۔ وہ اس راہب کے پاس گیا کہ مجھے سیکھنا ہے، مگر میں جادوگر کے پاس بھی جا رہا ہوں۔ بولے ٹھیک ہے تم سیکھو، یہ عبادت ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ۔ وہ بھی سیکھتا اور اس جادوگر کے پاس جاتا، دیر سے جاتا تو جادوگر اس کو ڈانٹتا، کبھی مارتا۔ تو خیر یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ راہب کے پاس جاتا، دین حق کو سیکھتا، اس جادوگر کے بھی پاس جاتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ جب وہ جا رہا تھا، ایک خطرناک قسم کا ایک جانور ہے یا سانپ بیچ میں کھڑا ہوا ہے۔ تو اب یہ بچہ بولتا کہ اب میں دیکھوں گا کہ جو میں راہب کے پاس سچا دین سیکھ رہا تھا وہ سچا ہے یا پھر جادوگر کا جادو سچا ہے۔ تو پتھر اٹھا کر کہتا ہے کہ اللہ، اگر میں جو راہب کے پاس سیکھ رہا ہوں سچا ہے تو میں پتھر ماروں گا اس جانور کو تو ہلاک کر دے جو راستہ روک کے رکھا ہے۔ وہ پتھر پھینکتا، جانور ختم ہو جاتا، وہ بچے کے دل میں اور ایمان مضبوط ہو جاتا۔ تو خیر وہ جادوگر مر گیا۔ بعد میں وہ بچہ جو ہے، لوگ اس کے پاس آتے گئے، وہ لوگوں کی تکالیف کو دور کرتا تھا، اللہ سے دعا کر کے۔ ایک دن وہ بادشاہ کا وزیر آیا، وہ نابینا ہو گیا تھا، بولا کہ دیکھو بھائی، میں آپ کو تحفے طوائف دوں گا، آپ مجھے بینائی واپس کرا دو۔ تو بچہ کہتا ہے کہ میں بینائی نہیں دینے والا ہوں، اللہ دینے والا ہوں، میں دعا کر سکتا ہوں اللہ سے۔ تو بولتا میں آپ کتنی دولت دوں گا؟ وہ کہتا ہے دولت نہیں چاہیے، تو ایک ہی شرط پر تجھے میں تیری بینائی کے لیے اللہ سے دعا کروں گا کہ تو دین حق کو قبول کر لے گا، تو صرف اللہ کی عبادت کرے گا، شرک نہیں کرے گا۔ وہ وعدہ کرتا ہے، وہ دعا کرتے اور اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ بادشاہ کو جا کر بولتا کہ بادشاہ یہ بچہ بڑا، ہمارے زمانے میں آج کل بیان بڑے پہنچے ہوئے ہوں، ان کے پاس جانا بولتے ہیں وہ لوگ۔ اب کتنے پہنچے ہوئے آپ اور ہم جانتے، بعض لوگ جو ہے دنیا میں، وہ الگ سبجیکٹ ہے۔ خیر وہ بادشاہ بولتا کون ہے وہ بچہ؟ تو بولے میرے لیے دعا کیا اور اللہ نے مجھے بینائی دی۔ تو بادشاہ بولتا میں اللہ نہیں ہوں۔ بولے نہیں آپ اللہ نہیں ہیں، زمین و آسمان کا خالق اللہ۔ بادشاہ بولتا کہ یہ بچہ بڑا مشہور ہو رہا۔ بادشاہ بولتا سے جا کر تالاب میں ڈبو دو۔ کشتی میں لے کر جاتے، لے کر جانے والے ڈوب جاتے، بچہ بچ جاتا۔ بادشاہ بولتا پہاڑ پہ لے جاؤ اور پہاڑ سے پھینک دو، ہوا اتنی تیز آتی پھینکنے والے گر جاتے ہیں۔ پھر وہ بچہ خود بادشاہ کے پاس جا کر بولتا دیکھ تو بہت تکلیف کر رہا، کچھ ہونے والا نہیں، تو ایک کام کر، تو پورے مجمع کو جمع کر لے میدان میں، تو پوری رعایا کو بلا لے اور تو میرے کو وہاں پر سولی پہ لٹکا کے تو یہ بول کر تیر مار میرے کو کہ جو مجھے بنانے والا اللہ ہے میں اس کے نام سے تجھے مارتا ہوں تو میں مر جاؤں۔ اس بچے کا مقصد کیا تھا کہ میں تو مر جاؤں گا مگر جتنا مجمع آئے گا وہ بے ایمانی سے بچ جائے گا، ان کا ایمان بچ جائے گا۔ بادشاہ سمجھا نہیں۔ بادشاہ جتنے بادشاہ ہوتے غرور تکبر میں رہتے، جیسا ہمارے ملک کے وزیر اعظم بھی ہیں، تو وہ کھڑا کر دیے بچے کو اور وہ کہہ کر تیر مارتے، اس بچے کی جان چلے گئی۔ مگر بادشاہ یہ دیکھا کہ پورا مجمع جو ہے کھڑا ہو گیا کہ یہ تو دین حق ہے کہ اللہ کا نام لے کر اس پر تیر چلائے، تو اللہ نے اس کی جان لی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شرک سے بچو، ریاکاری کے لیے بھی عبادت مت کرو۔
اور اب اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی عبادت کرنے کی تو اس کا ذکر بھی نہیں کرنا، یہ صوفیہ اکرام نے فرمایا خاموش رہو۔ ہمارے لوگوں کو بڑا ارے میاں میں تو وزیر علی مسجد میں پورا، یہ کیا ہوتا اس کے بعد؟ اس کا بھی یہ عید کے بعد سب سے بڑا مافیا ایجنٹ چھٹنے والا ہے، سب سے بڑا کرمنلوں کا باس ابلیس چھٹنے والا ہے۔ میں بولتا اچھا بڑے دعوے کیا تھا نا، اب دیکھ کیا کرتا ہوں تیرے، تو اس سے بچ کے رہنا، اس سے بچ کے رہنا۔ اور یہ جو آپ کو آ کے بول رہے، یاد رکھو جادو بھی شرک ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، جادو شرک ہے۔ یہ جادوگروں کے پاس مت جاؤ، اللہ کے پاس جاؤ، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے بھیک مانگو، اللہ سننے تیار۔ کوئی اللہ والوں کے پاس جاؤ جو وہ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا قبول بھی فرما لیتا ہے۔ ان کے پاس چلے گئے، ان کو کچھ دے دیے، وہ کچھ ہوتا نہیں، خالی یہ کٹنگ کمپنی ہے جادوگر آئی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف آپ کے ایمان کو برباد کر رہے۔ تو اس جادوگروں کے جادو سے بچیے آپ۔ اور پھر نوجوانوں زنا سے بچو۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیا فرمانا اللہ کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ بدکاری ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے کر دو جب تم کسی غیر محرم عورت کو دیکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرما، اللہ فرما رہا ہے۔ نوجوانوں تمہاری جوانی بے داغ ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی، تمہاری جوانی بے داغ ہونا چاہیے، یہ تمہاری کوشش ہونی چاہیے نوجوانوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ سے زنا ہوتا، ہاتھ سے زنا ہوتا، پیروں سے زنا ہوتا۔ اب یہاں اپنے حیدرآباد میں حضرت مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نقشبندیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ، شالی بنڈا روڈ پر حضرت مسکین شاہ صاحب کے پاس وہ مرید کرتے تھے لوگوں کو۔ تو حضرت مسکین شاہ صاحب کے پاس ایک ضعیف عورت آئی، بولی میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مرید ہونا چاہ رہی ہوں۔ حضرت مسکین شاہ صاحب نے کہا کہ یہ نہیں کر سکتا میں، آپ غیر محرم ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ حضرت میں تو بوڑھی ہوں۔ تو انہوں نے کیا خوب جواب دیا، انہوں نے کہا کہ تم تو بوڑھی ہو سکتی ہو مگر میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو جوان ہے اور جوان رہے۔ اور جب مکہ فتح ہوا، شیخ عبداللہ محدث سے دہلوی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر ہاتھ رکھ کر بیعت لے رہے تھے۔ جب خواتین آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر دی ان کو، ایک چادر کا کونا آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے، دوسرا چادر کا کونا وہ خواتین پکڑی، ایسا بیعت دی ان لوگوں کو۔ تو زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ حدیث شریف میں آیا کہ حضرت فضیلہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بڑے جو مسلمان ہونے سے پہلے وہ بڑے شوقین، انیک عورتوں کے پاس سب چیزوں میں وہ تھے، ملوث تھے۔ تو ایک اس زمانے کی خوبصورت عورت تھی، فاحشہ تھی، اس سے بولے کہ دیکھ میں محنت مزدوری کر کے تجھے لا کے دوں گا اور میں تیرے پاس آنے والا ہوں۔ تو اچانک مشرکین مکہ سے کسی نے کہا کہ دیکھو محنت کیوں کرتے، تم جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خنجر مار دو، نعوذ باللہ، ہم تم کو اتنی رقم دے دیں گے، وہ ابھی طواف کر رہے ہیں۔ تو فضیلہ چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ ایک طواف ہو گیا، فضیلہ قریب جاتے کچھ نہیں کر سکتے، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا۔ جب چھٹا مکمل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضیلہ کی طرف دیکھ کر بولے دیکھو 6 ہو گئے، 6 ہو گئے۔ جب 7واں مکمل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضیلہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ جو تم کرنے آئے وہ نہیں کرو گے، جو تم کرنے آئے، یعنی ہاتھ میں خنجر ہے، وہ خنجر زمین پہ گرتا، وہ قدموں میں گر جاتے ہیں، بولتے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر وہ جب واپس جاتے ہیں تو عورت دیکھتی ہے، ارے کہاں چلے، تم تو آنے والے تھے۔ بولے نہیں، اب میری نگاہوں میں کوئی جچتا نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، زنا سے بچو، آنکھ سے، زبان سے، کان سے، پیروں سے بچو، ان چیزوں سے، ہاتھوں سے۔ نوجوانوں، تمہاری جوانی بے داغ ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ تمہاری جوانی بے داغ ہوگی تو تمہاری اولاد مجاہد نکلے گی، تمہاری اولاد حفاظ قرآن نکلے گی، تمہاری اولاد خطب الابداد نکلیں گے، ولی اللہ بنیں گے۔ اور اگر کسی سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، انسان ہے، تو حدیث شریف میں آیا کہ ایک شخص رو رہا تھا، خوب رو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آ کے فاروق اعظم کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ یہ رو رہا ہے، بچے کی فریاد سن لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں رو رہے؟ بولے مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا۔ تیرا گناہ کتنا بڑا ہے؟ آقائے دو عالم پوچھتے صلی اللہ علیہ وسلم، بولتے بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کرسی بڑی ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ تو گناہ گار بولتا میرا گناہ بڑا ہے۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ عرش عظیم بڑا ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ تو بولتا میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ اللہ بڑا ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ تو وہ فرماتا ہے کہ اللہ بڑا ہے میرے گناہ سے۔ رو کے بولتا ہے، مگر وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے میں کیا گناہ کرتا ہوں۔ آقائے دو عالم فرماتے بولو کیا گناہ تم نے کیا؟ تو کہتے ہیں کہ میں راتوں میں جا کر قبرستان میں کفن چوری کرتا ہوں۔ اس کو فقی ابو لیث اس حدیث شریف کو لکھ رہے ہیں۔ اور ایک دن جب میں قبرستان میں کفن چوری کر رہا تھا تو ایک انصار کی ایک لڑکی تھی، اس کا کفن میں نے نکال لیا۔ جب میں چند قدم چلا تو شیطان مجھ پہ غالب آ گیا، میں نے اس سے بدکاری کر لی، اور بدکاری کرنے کے بعد اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ لڑکی میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے کہنے لگی کہ میرا بدلہ دے، تو نے اللہ کے سامنے مجھے برہنہ کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ جا تو جہنم میں چلا گیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر وہ چلے آؤ بولتے، وہ روتے ہوئے چلے آتا، 40 دن پہاڑوں میں جنگلوں میں گھومتا ہے، روتا ہے، اللہ سے بھیک مانگتا ہے کہ اللہ میرے گناہ ہو گیا مجھ سے معاف کر دے، اور 40ویں دن اللہ سے کہتا ہے یا اللہ اگر تو میرے گناہ کو نہیں معاف کرا تو مجھے آگ کے ذریعے ختم کر دے، اور اگر تو مجھے معاف کر دیا اللہ تو اس کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے۔ اور اس کی تڑپ، اس کا رونا، اس کے آنسو اللہ کے رحمت کو جوش میں لاتے۔ اللہ جبریل علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج کر کہتے ہیں کہ اللہ یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ زمین یا آسمان کا خالق آپ ہیں یا اللہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ رزق بھی دینے والا ہے۔ تو جبریل فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا، بلا کر اس کو خوشخبری دیجیے۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو توبہ کرتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، کیونکہ اللہ کو بولتا ہے فرشتوں سامنے دیکھو یہ جانتا ہے کہ گناہ گار ہے، میں ہی اس کے گناہ معاف کرنے والا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے رجوع کرنے کا یہ وقت ہے۔ وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، مشہور واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کھڑے ہو کر سب دعا کر رہے تھے بارش کے لیے۔ حضرت موسیٰ دعا کرتے یا اللہ بارش کو نازل فرما، قحط طاری ہو گیا اور دھوپ بڑھ جاتی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ یہ کہ ہم تو بارش سے آپ کی بھیک مانگ رہے، آپ دھوپ کو اور تیز کر دیے۔ تو اللہ حضرت موسیٰ سے فرماتا ہے کہ موسیٰ اس مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جو شاید 20 یا 40 سال تک اللہ کی عبادت نہیں کی، سجدہ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ بولتے ہیں کہ کون ہے وہ شخص، سامنے آؤ، جو اتنے سالوں سے اللہ کی عبادت نہیں کرا، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو وہ شخص اپنے آنکھ میں آنسو لا کر روتا ہے یا اللہ تو اتنے 20 سال یا 40 سال مجھے چھپا کے رکھا، اللہ تو کیا مجھے آج رسوا کر دے گا ان تمام لوگوں کے سامنے میرا اظہار کر کے؟ وہ اللہ سے بولتا اللہ مجھے معاف کر دے، جب تو اتنے سال مجھے چھپا کے رکھا مجھے معاف کر دے، مجھے چھپا کے رکھ دے۔ اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں اللہ یہ کیا آپ نے کہا کہ اس کو بولو، اور بغیر اس کے سامنے آیا آپ نے بارش کو نازل کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اسی وقت مجھ سے توبہ کیا، میری رحمت جوش میں آئی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔
اب حضرت موسیٰ اس سے پوچھتے یا اللہ وہ ہے کون میرے کو بتا. تو اللہ بولتا ہے موسیٰ میں اتنے سال اس کو چھپا کے رکھا, آج تمہارے سامنے ظاہر کر دوں گا اس کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, شرک سے توبہ کریے, زنا سے توبہ کریے, اور اپنے ماں باپ کو ناراض اگر آپ نے کیا ہے توبہ کریے. ماں باپ کو اگر آپ ناراض کیے نا, اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ میری عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھو. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو, اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ ضعیف ہو گئے, چاہے 2 یا 1, تم ان کو اف بھی نہیں کہنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر آپ اس میں 2 چیزیں اگر آپ 1-2 نہیں کریں گے تو 1 بھی قبول نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی فرما برداری کرو. اگر آپ اللہ کی بات مانیں, رسول کی فرما برداری نہیں کریں تو اللہ آپ کو قبول نہیں کرتا. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ نماز پڑھو, زکوٰۃ ادا کرو. آپ نماز پڑھے, زکوٰۃ ادا نہیں کیے تو نماز قبول نہیں ہوتی. ویسے ہی اگر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور ماں باپ کا نہیں کریں گے تو آؤٹ. تو اپنے ضعیف ماں باپ اگر زندہ ہیں, اپنی ماں زندہ ہے, تو میرے بھائی ان کی خدمت کرو, ان کے پاس بیٹھو, ان کی خدمت کرو, ان کو راضی کرو. یاد رکھو بیوی کی ذمہ داری بھی تم پر ہے, اولاد کی ذمہ داری بھی تم پر ہے, ماں باپ کی ذمہ داری بھی تم پر ہے. اسی لیے اس کو مرد بولتے ہیں. مرد خالی سینہ تان کے مسل بنانے کو نہیں بولتے. وہ مرد ہے جو ان ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نبھا سکے گا, وہ مرد مومن ہے. اور اللہ کی رحمت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے, 1 حصہ اللہ نے ہم کو دیا جس میں ماں کی محبت, باپ کی شفقت, اولاد کی اپنی ماں باپ سے محبت, ایک بہن کو اپنے بھائی سے محبت, ایک ولی اللہ کو اپنے مریدین سے محبت, ایک خطوب کو ساری دنیا سے محبت. اللہ مانے وہ ایک ہے اللہ کی. 99% رحمت اللہ اپنے پاس رکھا ہے. تو صحابہ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے؟ بولے حشر کے میدان کے دن اللہ اپنی رحمت دکھائے گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اور قتل سے توبہ کرو. قتل کر رہے ہیں, ہر تھوڑے دن آتا ہے انہوں ان کو مار دیے, انہوں ان کو مار دیے. کہاں ہے میرے بھائی؟ یاد رکھو تم اگر کسی کو مارو گے, قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تم کو ہمیشہ جہنم میں ڈالے گا, تم پر لعنت بھیجے گا. اور قیامت میں سب سے پہلا حساب نماز کے بعد قاتل سے ہوگا. شرک اور قاتل کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا, کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ کوئی بہادری نہیں ہے یہ جو آج کل جو لونڈے گینگ لے کے پھر رہے, انہوں اتنا اٹمپٹ کرے, انہوں اتنا کرے. یہ سب کے سب جہنمی اگر توبہ نہیں کریں گے اللہ سے. آج بڑے گینگ کئی کا گینگ ہے یہ, تم بھی مرو گے ایک دن. تم سمجھ رہے تم جس کو مار رہے. اب مثال کے طور پر شاد کیفے کے پاس وہاں پر ایک شخص نے کسی کا قتل کیا, مرنے والے کے خاندان کو آج بھی تکلیف دے رہا ہے. میں آج اس جلسے سے کہہ رہا ہوں ظالم تو نے ایک باپ کا قتل کیا, تو بھی زمین میں جائے گا انشاءاللہ ایک دن, یاد رکھ. اور مجھے یقین ہے کہ تیری عمر 130 سال ہوگی. ظلم کر رہے ہو ان یتیموں کے اوپر. یاد رکھو جو کسی پہ وار کرتا ہے پہلا حساب حشر کے میدان میں نماز کے بعد قتل کا ہوگا. شرک کے بعد شرک کی معافی نہیں ہے, قاتل کی معافی نہیں ہے, بلکہ حدیث میں آیا کہ جو جس کا قتل کرتے آپ, وہ مکرم بیٹھا ہے بچہ ویل چیئر میں, پوچھو اس سے, اس کی زندگی برباد کر دی ہے. ایسے لوگ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ میرا انصاف کر. جو قتل کر رہے تم تیار ہو, تم تیار ہو اس دن کے لیے تو بہت اچھا ہے, تیار ہو. تم کو اندازہ ہو جائے گا. اور شراب سے توبہ کرو, ڈرگس سے توبہ کرو, جوئے سے توبہ کرو. یہ فال نکالنا جو ہے توبہ کرو. اللہ قرآن میں فرما رہا یہ جوا, شراب, اس سے بچو, یہ بدکاری ہے. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے
کہ جوا اور شراب تم کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیتے ہیں، تم کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیتے ہیں. تو شراب سے نفرت کرنا چاہیے، شرابی سے نہیں. شراب سے نفرت کرو، شرابی سے نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے، ام الخبائث. ڈرگس سے دور رہو. ہمارے نوجوان برباد ہو رہے ہیں ڈرگس میں، برباد ہو رہے ہیں نوجوان نسل. کوئی گانجا مار رہا ہے تو کوئی وہ پی لے رہا ہے. رات میں ایک عجیب ماحول بعض جگہوں پر دیکھنے میں آ رہا ہے. روکو، ہماری ذمہ داری ہے ڈرگس سے ان کو بچانا چاہیے. یہ ہمارے مسلمانوں کا مستقبل ہے، ہمارے ملک کا مستقبل ہے. اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ بچو شراب سے، اپنے آپ کو بچاؤ. یہاں پر مجھے سری سختی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک شرابی ہے، گر گیا اور منہ سے نکل رہا اللہ 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 اللہ. سری سختی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ، بہت بڑے بزرگ. ان کو اچھا نہیں لگا، وہ پانی لائے اور اس پانی لا کر اس کے منہ کو دھوئے. اور لوگوں نے پوچھا حضرت یہ آپ نے اس کا منہ کیوں دھویا؟ تو بولے میں اس کا منہ اس لیے دھویا تاکہ جتنے لوگ اس کو نشے کی حالت میں اللہ جو پکار رہا تھا وہ سن لیے، کم سے کم اب جب سنیں گے تو وہ اس کی گواہی نہیں دیں گے حشر کے میدان میں. جب سری سختی رحمت اللہ علیہ چلے گئے تو خواب میں آپ نے آواز سنی کہ سری تم نے اس کا منہ صاف کیا، ہم نے اس کا دل صاف کر دیا. ایک ولی اللہ کے ہاتھوں سے اس کا منہ صاف ہونا. میرے بھائی جنید بغدادی کا واقعہ یاد رکھو. جنید بغدادی ایک مجمع میں واعظ دے رہے ہیں اور شراب کے بارے میں بولتے ہیں تو ایک شخص متاثر ہو گیا، رقت طاری ہوگی. بولے جنید میں 40 سال سے شراب پی رہا ہوں، میں 40 سال سے شراب پی رہا ہوں جنید. اور جنید بولتے ہیں کہ تیرا کوئی ہے گھر میں؟ تو بولے کوئی نہیں ہے میرا، نہ گھر ہے نہ بیوی ہے نہ کوئی خاندان ہے. تو جنید بغدادی نے کہا نہیں تیرا بہت ہے، تیرا اللہ ہے، تیرا اللہ انتظار کر رہا ہے، آ اللہ کی رحمت کی طرف. وہ اس کے رخداری ہو جاتی، جنید بغدادی کے قدموں میں گر جاتا ہے، توبہ اللہ کرتا ہے، توبہ اللہ کرتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. آپ ان تمام چیزوں سے، یہ جو زنا ہے، آنکھ کا گناہ ہے، آج کل تو وہ کھلونا سیل فون تو ایک امتحان بن چکا. آپ کو معلوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو دیکھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان دیکھ کر بھاگ جاتا. فاروق اعظم ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آنکھ میں آنسو ہیں، اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں، اپنے بیوی کو اپنے بیٹے کو بلا کر بولتے ہیں دیکھو آپ کی خلافت کا آخری سال ہے. بلا کر بولتے ہیں دیکھو یہ ذمہ داری کی وجہ سے میں تم لوگوں پر زیادہ وقت نہیں دے سکا، توجہ نہیں کر سکا، کیا تم مجھے معاف کر دو گے جو میں تم کو وقت نہیں دے سکا؟ تو آپ کی بیوی ارشاد فرماتی ہے کہ سب سے زیادہ شکایت میرے کو ہے آپ سے، سب سے زیادہ شکایت میرے کو آپ سے ہے. تو فاروق اعظم بولتے کہ معاف کر دو. بولے ایک ہی شرط پہ معاف کروں گی، تم حشر کے میدان میں مجھے جنت میں لے کے جاؤ. آپ دیکھیے کیا ایمان ہے یہ. میں جب حدیث شریف پڑھا تو میں بھی اپنے گھر کو جا کے اپنے بیوی سے معافی مانگ لیا. اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے. لوگ بولیں گے ارے انہوں تو بیوی کے غلامی ہو گئے. حیدرآباد میں کیا بولتے جورو کے غلام ہو گئے. نہیں بھائی، حق ہے بیوی کا بھی، بیوی کا بھی حق ہے. یہ فاروق اعظم ہم کو بتا رہے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان نوجوانوں، یہ ماہ مبارک کے 2 دن باقی ہیں. ہم ان تمام چیزوں سے توبہ اللہ کریں. تمام اور حرام چیزوں میں کشش ہوتی ہے، حرام چیزوں میں کشش ہوتی ہے. اب یہ کیسا معلوم ہوا؟ ایک امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک شخص کے پاس 4 بیویاں تھیں.
कैसा रखते लोग नहीं मालूम, मेरे को 2-2, 3-3, 4-4 मर्द थी। रहते लोगों को रहता, दिल होना पड़ता, इंसाफ करना पड़ता, मजाक की बात नहीं। खैर वो 4 थे। तो उन्होंने बोले कि अगर मैं तुम लोगों को कभी भी घर के दरवाजे पर बेपर्दा देखा या घर की छत पर बेपर्दा देखा तो मैं तुमको तलाक दे दूंगा। तो एक दिन वो शख्स आता और देखता कि घर की छत पे बेपर्दा खड़े हुए हैं। अब उसको समझ जाके इमाम आज़म को बोलता कि मैं देखा ज़रूर मगर मेरे को नहीं मालूम 4 में से कौन थे। तो इमाम आज़म अबू हनीफा इमाम आज़म है, उन्होंने बोले आसान है, तुम चारों को बोलो कि बन सवर के तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हारा दिल जिस पे आया उन्होंने थे बेपर्दा। अच्छी बात है। वो हुक्म दिए, बोले तो चारों बीवियां बन सवर के आ गई और जिस पे उनको दिल आ गया। बोले क्या तुम थे? नहीं थे छत के ऊपर? बोले हाँ मैं थे। वो जाके इमाम आज़म को पूछते कैसा पता लगाए? तो इमाम आज़म बोलते कि ये फितरत में होता, हराम चीज़ की तरफ लोग जाते। उसी वास्ते अल्लाह के वलियों के पास, उलमाओं के पास, उनकी सोबत में बैठना। मेरी दादी मरहूम मेरे को अकबर को बोलती थी कि अगर तुम किसी सेंधी खाने के सामने खड़े होंगे तो वहाँ पर सेंधी की खुशबू आती, अगर तुम इतर की दुकान के पास खड़े रहेंगे तो इतर की खुशबू आती, वहाँ पे बदबू आती, यहाँ पे खुशबू आती। तो हमेशा सोहबत अच्छे लोगों की रखो। अगर ऐसे लोगों की सोहबत रख रहे जिसमें तुमको अल्लाह की याद से गाफिल कर देते, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। तुम्हारा दोस्त वो है जो तुमको अल्लाह की याद दिलाता रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारा हमारा निस्बत का जो सिलसिला है वो जारी रहे। तो इसलिए अच्छे लोगों की सोहबत अख्तियार करो। अगर तुम बुरों के साथ बैठे तो तुम भी बुरे, सब बुरे। तुम अल्लाह की याद से, उसके जिक्र से गाफिल हो गए तो गफला बोलते हैं अरबी में। उलमा समझाएंगे आप गफला का मतलब क्या बिल्कुल निकल गए, भटक गए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये माह मुबारक में हमको और आपको ये मौका मिल रहा है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करें, खूब गिड़गिड़ा कर अल्लाह को राज़ी करें। काब बिन मालिक एक सहाबी रसूल थे। थक तो नहीं गए ना आप लोग? बोल सकता हूँ या जाने का है आपको? हाँ, कोई प्रोग्राम तो नहीं है ना हलीम का कहीं? तो हाँ बैठ सकते हैं क्या पाशा? नहीं, अगर थक रहे तो बोल तो बिस्मिल्लाह दुआ करा देंगे। हाँ अच्छा, सुभान अल्लाह बोले बने वाला। तो काब बिन मालिक एक सहाबी रसूल थे। तबूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाया कि चलो। हज़ारों सहाबा गए, काब बिन मालिक नहीं गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक की फतेह के बाद वापस आए, काब बिन मालिक और जो लोग नहीं आए उनसे पूछते रहे। बाद मुनाफिकीन थे, वो झूठ बोले, अपना गलत उज़र पेश किए। काब बिन मालिक गए, तेज़ घोड़सवार थे, बहुत तेज़ घोड़सवार थे। खैर किसी वजह से नहीं जा सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे, काब तुम क्यों नहीं आए? तो वो फरमाए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई और इंसान होता तो मैं कुछ एक्सक्यूज़ या उज़र पेश करके चले आता। मैं झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि अल्लाह आपको मुताला कर देगा और आप सबसे महबूब तरीन चीज़ मेरे लिए। मुझसे गलती हो गई, मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मैं नहीं आ सका, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाते कि तुम अब दूर हो जाओ, तुम दूर हो जाओ। जब और उनके साथ बिलाल बिन उमैया भी और एक साहबी और एक 3 साहबी थे जो नहीं गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तीनों को बोलते हैं कि आप लोग हट जाइए और आपसे कोई कांटेक्ट राबता नहीं करेगा। हज़रत काब बिन मालिक सबसे दौलतमंद सहाबी, 40 दिन तक वो बोलते हैं कि जब मदीने से मैं निकल कर जाता था नमाज पढ़ने के लिए तो कोई मुझे सलाम नहीं करता था। मैं मस्जिद में जाता और निगाहों से देखता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख रहे नहीं देख रहे।
اللہ کے رسول ان کو نہیں دیکھتے تھے، مگر جب کعب کی نظریں ہٹ جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو دیکھتے تھے۔ ایک دن حضرت کعب بن مالک اپنے چچیرے بھائی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بازو تھا، دیوار پہ چڑھ کے بولے، تم کو اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے کتنی محبت کرتا ہوں، بولو مجھے۔ 2 مرتبہ پکارتے، تیسری مرتبہ جب بولتے تو ان کے بھائی بولتے اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر بعد میں حکم آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ابو کعب بن مالک کو اپنی بیوی کو بھی ہٹا دو، جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا اپنے بیوی بچوں کو میکے لے جاتے تھے۔ اور پریشان ہیں کہ صحابہ کرام کا ایک ہی تھا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، صرف دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اور ان پر جان نچھاور کرنے والے لوگ۔ تو 50ویں دن جب وہ اپنے گھر کی چھت پر لیٹے ہوئے تھے، پکارنے والے نے پکار کر کہا کہ آؤ خوشخبری ہے، کعب سجدے میں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کیا بولتے، اللہ کے رسول آپ معاف کریں، اللہ میرے کو معاف کرا۔ تو اللہ سورہ توبہ کی قرآن کی آیات کو نازل کیا، ان کا ذکر کیا اتنا کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور اللہ فرما رہا یا ایھا الذین ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور توبہ کرو۔ یہ قرآن میں اللہ فرما رہا۔ حضرت کعب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری دولت کو میں صدقے میں دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تھوڑا رکھ لو اپنے لیے، تھوڑا رکھ لو اپنے لیے۔ تو خیبر میں جو مال ملا تھا وہ رکھ لیتے۔ تو میرے بھائی اللہ کی رحمت جوش میں ہے، توبہ کرو۔ توبہ لا الہ الا اللہ ہے، توبہ دلوں کا سوز ہے۔ جب کوئی توبہ کرتا ہے تو ایسی آگ ہے جو آپ کے اور ہمارے گناہوں کو جلا کے خاک کر دیتی ہے۔ جب کوئی توبہ کرتا ہے تو توبہ لے جا کر اس کو اللہ کے سامنے ڈال دیتی ہے، جھکا دیتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جتنے دنیا میں لوگ بڑے بنے نا، دولت کے اعتبار سے نہیں، دینی اعتبار سے، تو وہ توبہ کے دروازے سے گزر کر بڑے بنے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک کی چند لمحے باقی ہیں، ہم اس کا فائدہ اٹھا لیں۔ کل بھی تاخرات ہے، کل بھی شب قدر ہو سکتی ہے، اسی لیے اس کو غنیمت جانیں۔ اور میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کثرت سے فلسطین کے لیے دعا کریں۔ ہم فلسطین میں نہیں ہیں، مگر مسجد اقصیٰ بیت المقدس ہمارے اندر ہے۔ ہم فلسطین میں نہیں ہیں، فلسطین ہمارے اندر ہے۔ ایک دن میں 600 لوگ مر رہے ہیں۔ یہ کیا کون سا انصاف ہے؟ جب یوکرین اور رشیا کی بات چیت ہو سکتی ہے جنگ بندی کے لیے، تو غزہ میں جنگ بندی کی بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا رشیا اور یوکرین والوں کا خون اس فلسطین کے مجاہدین سے بڑا خون ہے؟ کیا ان کے خون کی قیمت اس سے بڑھ کر ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا مجھے۔ کیا کر رہے لوگ؟ 700 ایک دن میں، 500 ایک دن میں، 50,000 سے زیادہ لوگ مر گئے۔ ارے میں تھوکتا ہوں مغربی دنیا کے اس سو کالڈ ہیومن رائٹس کی جب بات کرتے ہیں۔ کیا تمہارا ہیومن رائٹس یہ ہے؟ یہ تمہارا انٹرنیشنل لا ہے کہ 50,000 لوگ مر گئے، 11 لاکھ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، 10,000 خواتین حاملہ ہیں، کہاں ایک اسپتال باقی نہیں ہے، کہاں بچہ پیدا کریں گے؟ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ میرے بھائی، جب آپ اپنا روزہ کھولتے ہیں، ان فلسطینیوں کے لیے دعا کریں، اور اس یہ بھی دعا کریے کہ ہمارے وطن عزیز میں جو حکومت ایک کالا قانون بنانے جا رہی ہے، وفقہ قانون کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے حکم پر ہم نے یہ کالا پٹا باندھا ہے اس وقف بل کے خلاف۔ نریندر مودی اس وقف بل کے ذریعے ہمارے سینوں پر گولی چلا رہے ہیں، ہمارے سینے پر گولی چلا رہے ہیں، ہمارے ایمان پر گولی چلا رہے ہیں، ہمارے مسجدوں پر گولی چلا رہے ہیں، ہمارے درگاہوں اور خانقاہوں پر گولی چلا رہے ہیں۔ آپ بتاؤ، جب ہمارے ہندو دھرم کے مندروں میں صرف ہندو ممبر بن سکتا ہے، تو پھر وقف بورڈ میں ایک غیر مسلم کیسے بن سکتا ہے؟ بتائیے آپ۔ جب گردوارہ سکھوں میں خالی سکھ ممبر بن سکتا ہے، تو کیسے یہاں پر ایک غیر مسلم کو ممبر بنائیں گے؟
جب اگر کوئی مندر کی پراپرٹی پر 12 سال سے بھی قابض ہے، سکھوں کی گردوارہ کی زمین پر اگر کوئی 12 سال سے قابض ہے، عیسائیوں کے گرجا گھر کی زمین پر کوئی 12 سال سے قابض ہے، تو وہ مالک نہیں بنتا۔ میرے اللہ کے نام پر دی ہوئی زمین پر اگر کوئی 12 سال سے قابض ہے تو مودی کہہ رہے ہیں کہ اللہ مالک نہیں ہوگا، وہ قابض مالک ہو جائے گا۔ آپ بتائیے کون سا انصاف ہے یہ؟ کلیکٹر کو پاور کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ کلیکٹر کے پاس کوئی جا کر لکھ دے گا کہ یہ وزیر علی کی وقف کی پراپرٹی وقف نہیں ہے، تو کلیکٹر اپنے سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے لکھ دے گا دس از ناٹ اے وقف پراپرٹی۔ درگاہوں پر جا کر کہہ دیں گے وقف کی پراپرٹی نہیں ہے۔ بلکہ مہاراشٹرا میں ایک درگاہ ہے، آج میں آ رہا تھا تو مہاراشٹرا میں ایک درگاہ ہے، حضرت احمد چشتی رحمت اللہ علیہ کی، حضرت احمد چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہے، 150 سال پرانی درگاہ ہے۔ کتنی پرانی درگاہ ہے؟ 150 سال۔ یہ ہے روہیوی ایک علاقہ ہے، حضرت احمد چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ، 150-200 سال پرانی درگاہ۔ وہاں پر یہ سنگھ پریوار کے لوگ کوئی چھترپتی شیواجی کے پتلے پر کوئی کالک ڈال دیا، کون ڈالا نہیں معلوم، درگاہ شریف میں گھس کر گنبد سے اس کے جھنڈے کو نکال کر اپنا جھنڈا لگا دیا اور بول رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے، بھواسل دیو مہاراج کی مندر تھی۔ یہ کر رہے ہیں، اور یہ بی جے پی والے بولتے ہیں نہیں نہیں اویسی بھٹکا رہا ہے، اویسی بھڑکاؤ بھاشن دے رہا ہے۔ ارے یہ ہوا نہیں ہوا بتاؤ میرے کو۔ پارلیمنٹ کے سامنے ایک مسجد ہے، پارلیمنٹ کے سامنے ہے، کس کی مسجد ہے وہ؟ گورنمنٹ بولتی ہماری مسجد ہے، دلی وقف بورڈ بولتا ہماری ہے۔ کل کلیکٹر کو پاور ملے گا تو کلیکٹر پاگل ہے، مودی کے خلاف جائے گا کلیکٹر لکھ کے دے دے گا دس از ناٹ اے وقف پراپرٹی، یہ گورنمنٹ پراپرٹی۔ گئی آپ کی مسجد۔ اس بل میں ایک پروویژن ہے کہ اگر کوئی بھی جائیداد پہ لکھ دیے کلیکٹر کو یہ وقف نہیں ہے، تو کلیکٹر اگر انکوائری آرڈر کر دیا تو جب تک انکوائری مکمل نہیں ہوتی وہ وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی۔ ارے بھائی، جو ہندو دھرم میں ہے، جو سکھ دھرم میں ہے، وہ ہم کو بھی دو نا آپ۔ جب ان کے لیے اچھا ہے تو ہمارے لیے خراب کیسے ہو جا رہا ہو وہ بتاؤ۔ تو مقصد ایک ہی ہے کہ جائیدادوں کو حاصل کر لیا جائے۔ ایویکیو پراپرٹی ہے، جو لوگ پڑوسی ملک کو جانے سے پہلے وقف کو زمین دے دیے، ہریانہ میں لاکھوں ایکڑ، ہزاروں ایکڑ وقف کی پراپرٹی ہے، اس سے پیسے آتے۔ ایویکیو پراپرٹی کا سیکشن اڑا دیا آپ، سیکشن ہی اڑا دیا ایویکیو پراپرٹی کا۔ بتاؤ پھر کون سا آپ کام کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کی نیت ایک ہی ہے کہ مسلمانوں سے ان کی جائیدادوں کو چھین لیا جائے۔ یہ ان کا ہندوتوا کا ایجنڈا ہے کہ ہم اپنی شریعت پہ نہ چل سکیں، اپنے مذہب پہ نہ چل سکیں۔ ہم حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین کے خلاف ایک قانون بنانا چاہتے ہیں جو آرٹیکل 14, 15, 26, 29 کا وائلیشن ہے۔ ہمارا کلچر کا حصہ ہے وقف، آپ کیسے ہم سے چھینیں گے؟ تو یہ بی جے پی کی حکومت کرنا چاہتی ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ شاید پہلی یا دوسری تاریخ کو بل لایا جائے گا۔ یہ ایسا کالا قانون ہے جس سے ہماری وقف کی جائیدادیں ختم ہو جائیں گی۔ مجھے معلوم ہے کہ میری تقریر کے بعد آج سب لوگ چیخا ماریں گے، پھر سے اسد اویسی نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ ارے اگر تمہارے ٹی وی اسٹوڈیو کو جو نوئیڈا میں اگر کوئی بول دیا کہ یہ تمہارا نہیں ہے، گورنمنٹ کا، تم کیا کرو گے؟ چڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ گے؟ اور تم یہ سمجھ رہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں گے؟ وقف ایک عبادت ہے، نماز کی طرح نہیں بلکہ عبادت ہے، اور وقف گورنمنٹ کی پراپرٹی نہیں، ہمارے آبا اجداد کی گاڑے خون کی کمائی کی پراپرٹی ہے، گورنمنٹ کی دی ہوئی نہیں ہے یہ۔ اور چندرا بابو نائیڈو، نتیش کمار، چراغ پاسوان اور جینت چودھری، یاد رکھو ہم کبھی بھی تمہاری اس چیز کو معاف نہیں کریں گے۔ تم ہماری شریعت پر حملہ جو کرنے کی اجازت بی جے پی کو دے رہے ہو، اگر یہ چاروں بول دے کہ بل نہیں لانا چاہیے تو بل نہیں آئے گا۔
مگر تم بی جے پی کو اجازت دے رہے ہماری مسجدوں کو وقف کو ختم کرنے کا، ان کی تائید کر کے۔ چندرا بابو نائیڈو آندھرا کے پرابلم ہے جانتے ہم، مگر یہ کون سا پرابلم آپ کریٹ کر رہے ہیں؟ نائیڈو آپ بھول گئے کہ آپ نے گجرات کے رائج کے وقت آپ نے بی جے پی کا ساتھ دیا تھا، واجپئی کا۔ آپ 10 سال اقتدار سے دور رہے، آج آپ بی جے پی کو اس ناپاک حرکت کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ بھارت کا مسلمان تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، نہ تم کو معاف کرے گا، نہ نتیش کمار کو معاف کرے گا، نہ چراغ پاسوان کو کرے گا، نہ جینت چودھری کو کرے گا۔ یہ ہماری شریعت کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے وجود کا مسئلہ۔ اچھا اب آپ دیکھیے، وقف الاولاد ہے، آپ وقف کر دیا اللہ کے نام پہ اور بولتے کہ اس جائیداد کا جو فائدہ ہوگا وہ میری اولاد کو ہوگا۔ اور وقف الاولاد ایک زبان سے اورل گفٹ بولتے، ہبا بولتے، ہبا ہوتا۔ ان مودی کیا بول رہے ہیں، آپ ہبا نہیں کر سکتے۔ ارے میں اللہ کو دے رہا ہوں، تم کون ہوتے؟ مگر یہ اللہ کے نام پہ آرٹیکل 300 دیکھ لو آپ، میں اپنی جائیداد سے کچھ بھی کر لوں۔ مودی بول رہے نہیں، آپ اگر ہبا کریں گے وقف تو بچی کا حق نہیں مارنا، بچی کا حق نہیں مارنا۔ میں اللہ کو دے رہا ہوں، نہ بیٹی کو دے رہا ہوں، نہ بیٹے کو دے رہا ہوں، اللہ کو دے رہا ہوں۔ میں میری جائیداد ہے، میں کیا کرتا ہے کر لوں گا۔ مگر مودی بول رہے نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو باخبر کر رہا ہوں، میں باخبر کر رہا ہوں۔ اس کمیٹی کا میں رکن تھا، آپ کو معلوم، اس کمیٹی میں ایک ایسی تنظیم کو بلایا گیا، اس تنظیم کے ممبرز کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے، ٹیررزم کے مقدمے، ان کو بلا کر انہوں ہمارے وفد کی بات کر رہے ہیں، انہوں بلا کر ہمارے سے وفد کی بات کر رہے تھے۔ اس میں بلایا گیا بعض ہمارے ہیں نا، بعض ہمارے بہت سے عبداللہ ابن سبا کے جانشین ہیں بہت سے، ان کو بلائے، وہ بلا کے بیٹھ کے بول رہے نہیں ایسا ہے، وفد ایسا ہے، وفد فلاں ہے۔ آئے تھے ایک 3-4، میں بولا میڈم یہ بتاؤ پوری دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی کس نے بنائی تھی؟ آپ تو پروفیسر ہے نا، پورے پروفیسر تھے وہ، چلے گئے نہیں وہ کیمبرج، آکسفورڈ، ہارورڈ، ملا نہیں، آپ تو پروفیسر ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ دنیا کی پہلی یونیورسٹی موراکو میں ایک مسلم خاتون فاطمہ فرنی نام تھا اس کے باپ کی جائیداد میں اس کو ملا وقف، اس نے کہا یونیورسٹی بناتی ہوں میں۔ خاموش ہو گئے۔ اچھا جب آپ یہ بچے یونیورسٹی میں ڈگری لیتے دیکھو ٹوپیاں پھینکتے اوپر، دیکھیں آپ ٹوپیاں پھینکتے، وہ ٹوپیاں کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ قرآن کے رحال کے شیپ میں جو فاطمہ فرنی بنائی تھی۔ آج آکسفورڈ کیمبرج میں جو بچے ڈگری لے کے وہ سر پہ ٹوپی پھینکتے ڈگری لینے کے بعد، وہ قرآن کا رحال ہے، وہ ہم دیے گئے، ان کو نہیں معلوم۔ نہیں بچیوں کا حق کیسے مار کھا جانا؟ ارے بچیوں کا حق نہیں مار کھا رہا اس میں، نہ بچیوں کا مار کھا رہا، نہ بیٹوں کا مار کھا رہا، بلکہ بیٹی بھی متولی ہو سکتی، نا بیٹی بھی متولی ہو سکتی وفق الاولاد کی۔ مقصد کیا ہے؟ اس سے چھین لینا۔ نہیں مسلم وومن کا امپاورمنٹ ہونا، آپ کیسا بچوں کا حق مار دیتے، اپنا حق مار دیتے۔ اچھا ہم حق مارتے، جو اپنی جورو کا حق مار کے بیٹھا ہوا اس کو کیا بولیں گے آپ؟ اب روزے کی حالت میں زیادہ تشریح نہیں کر سکتا ہوں، سمجھ جانا۔ نہیں بچوں کا اپنا بڑا حق مار دیتے۔ سالار بولتے تھے ماں سے بڑھ کے چاہیے پاپا کٹنے کا علاج۔ ہماری بچوں سے آپ کی اتنی محبت ہے، اچھا چلو مان لیے تم کو محبت ہے، تو پھر محمد شریف کی بیوہ تم سے پوچھ رہی آج کہ اناؤ میں وہ سعودی عرب میں 12 سال سے پانی ڈالتا تھا، واپس آیا تو اس پہ جبرن ہولی پھینکے، وہ انکار کیا تو پیٹ دیے، مر گیا، اس کی بیوی اور ایک بیٹی یتیم ہو گئی، اس سے محبت کرو۔ اناؤ میں کیا کیے یوگی چیف منسٹر، کیا کیے؟ مرنے والے کے سالے کے ساتھ 112 لوگوں پہ مقدمہ۔ محمد شریف مر گیا، ہولی ڈالے، بولا مت ڈالو، پیٹ دیا اس کو، مر گیا۔ اچھا حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 2 دن میں پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی،
PMR رپورٹ 2 دن میں آتش نہیں، مگر یوپی میں معاملہ تیز ہے، 112 لوگوں پہ کیس بک ہو گیا۔ بچوں کی بات آپ کرتے ہیں نا، تو ناگپور میں عرفان انصاری ایک ویلڈر ہے، اٹارسی جا رہا تھا اسٹیشن کو، گڑبڑ ہو گئی، بھیڑ نے اتنا مارا اس کو، اس کے سر پہ چوٹ آئی، دواخانے میں بیان دیا، اس کے بعد مر گیا۔ اس کے 6 بچیاں ہیں۔ اب بولو کون محبت کرے گا عرفان انصاری سے؟ جبرن ہولی کھیلنے کے سے مجبور کرے، وہ انکار کر رہا، بھائی بھائی مت کرو، پیٹ دیے۔ اب انہوں بول رہے کہ جہاں پر 100 مسلمان ہیں وہاں پر 50 ہندو سرکشت نہیں ہیں۔ ہم یوگی آدتیہ ناتھ کو یہ بولنا چاہ رہے ہیں، بھارت میں نہ ہندوؤں کو مسلمانوں سے خطرہ ہے، نہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے خطرہ ہے۔ بھارت میں اگر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کو، اس بھارت کے آئین کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو RSS، اس کی آئیڈیالوجی، یوگی اور مودی سے خطرہ۔ ہم کو مسلمانوں کو ہندوؤں سے، ہندو کو مسلمان سے نہیں ہے خطرہ، ان کی آئیڈیالوجی سے خطرہ ہے۔ اور سنو یوگی آدتیہ ناتھ، ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری سرکشا اور سمان کی جو تم بات کرتے ہو نا، وہ تمہاری خیرات نہیں ہے یوگی۔ چاہے ہندو کا سرکشا اور سمان ہو، مسلمان کا سرکشا اور سمان ہو، وہ تمہاری خیرات نہیں ہے، یہ اسد الدین اویسی کا پیدائشی حق ہے۔ رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو لائف اس ملک کے آئین کا، کانسٹیٹیوشن کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اس طرح کا مکھیہ منتری بیان دیتا ہے اور یہ ہندوستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی کے بعد میں بنوں گا پردھان منتری، اور یہ ان کے زبان سے یہ نکلتا ہے۔ اچھا، جب تہوار آتا ہے تو مسجدوں کو کیوں کور کرتے آپ؟ مت کرو نا۔ اگر یہ آپ کا رول ہے تو ہر تہوار میں جس کا تہوار نہیں ہے اس کی عبادت گاہ کو کور کرو، آپ خالی میری مسجد کیوں کور کر رہے آپ؟ اور پھر میرٹھ میں ایک بڑے پولیس افسر بول دیے، اگر روڈ پہ نماز پڑھیں گے تو تمہارا پاسپورٹ کینسل، تمہارا گن لائسنس کینسل۔ اچھا، جو ہم روڈ پہ نماز پڑھے تو پاسپورٹ کینسل، کوئی دوسرے روڈ پہ چلے تو آپ ہیلی کاپٹر سے پھول برسائیں گے۔ ہاں، یہ آپ کا انصاف ہے۔ آپ کریں گے تو کوئی بات نہیں، وی ول شاور فلاور فرام دا ہیلی کاپٹر، اور ہم 10 منٹ 5 منٹ کی نماز پڑھیں، نہیں کریں گے۔ کرو، ظلم کرو، تم جتنا تم کر سکتے تم کرو، کیونکہ تم ظلم ہی کر سکتے، تم انصاف نہیں کر سکتے۔ تم ظلم ہی کر سکتے، تم انصاف نہیں کر سکتے۔ تم مظلوم کو مضبوط نہیں بنا سکتے، تم ظالم کو مضبوط بنانا چاہ رہے ہو۔ تم یتیموں کو طاقتور نہیں بنانا چاہتے، تم غریبوں کو طاقتور نہیں بنانا چاہتے، تم بھارت سے غربت کو ختم نہیں کرنا چاہتے، تم نوجوانوں کو روزگار نہیں دینا چاہتے، تم سب کو بول دیے لگ جاؤ ایک بادشاہ کے پیچھے، پورے لگ گئے۔ اس کو مر کے 300 سال ہو گیا، انہیں بھی خبر ہے، بیٹھ کے سوچ رہا ہوں گا ابا 300 سال کے بعد بھی لوگ یہ کر رہے ہیں، مگر جو زندہ ہیں ان کو کیا ہو رہا ہے؟ ہندو بچے ہیں، سب سے زیادہ نوجوان ہندو ہیں بھارت میں، ان کی نوکری کچھ نہیں ہے، تو بی جے پی بول دی بیٹا لگ جاؤ اس کے پیچھے، لگ جاؤ اس کے پیچھے۔ بابر کو کون بلائے وہ دنیا جانتی، بابر کو بلانے والے ہم نہیں بلائے، بابر کو کوئی اور بلائے تھے، ابراہیم لودھی کا بھائی اور رانا سنگا مل کے بلائے۔ اب یہ اور بات ہے، بابر کی نیت خراب ہو گئی جیتنے کے بعد، میں علم نہیں جاتا ہوں یہاں سے، اب انہیں نہیں گیا تو میں ذمہ دار۔ اچھا، یہ پورے لٹیرے ہیں، سنا میں، ہمایون لٹیرا، سب ان کے لٹیرے۔ ان کی اماں کون تھی پھر؟ انہوں پیسہ لے کے نہیں گئے، پیسہ یہیں پر لگائے، نہیں اس کو توڑ دو، اس کو توڑ دو، اس کو توڑ دو، فلاں توڑ دو۔
ارے تاریخ کو بچا کے رکھو، تم تاریخ سے ڈس ایگری کرو، ہم کو پسند نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مگر جو زندہ ہے ان کے لیے مودی اور یوگی امت شاہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا نوکری مل رہی، کسانوں کو ان کا انکم مل رہی؟ نہیں، سب مل رہا نا۔ اب دیکھو آپ، ٹرمپ بول رہا ٹیرف لگاؤں گا میں بھارت کے اوپر 2 اپریل سے، آپ ٹی وی والے شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں مہاراشٹرا میں ایک کامیڈین ہے کنال کامرا کے نام سے۔ کنال کامرا جو ہے وہاں کے اپنا ایک کامیڈی ہے، مسخرہ ہے، انہیں کسی کو غدار بول دیا، کسی کو غدار بول دیا انہیں، تو ایک ناتھ شنڈے کی پارٹی والے بولے ہمارے صاحب کو تو گنڈے بولا، غدار بولا، جا کے جہاں پہ انہیں وہ پرفارم کرا اس کو توڑ دیے۔ کیا کرے؟ توڑ دیے۔ اب ہم فڈنویس سے، نریندر مودی سے پوچھ رہے ہیں، مہاراشٹرا میں ایک بابا ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھو، گستاخی کوئی نہیں کر سکتا عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ اگر کوئی آسمان کی طرف دیکھ کے تھوکیں گا تو تھوک اس کے چہرے پہ گرتا، انہوں گستاخی کرے، اس کو اریسٹ نہیں کرے، اس کو پکڑے بھی نہیں، اس کے جا کر اس کے گھر کو توڑے بھی نہیں، مگر یہاں پر کیونکہ ایک ناتھ شنڈے ڈپٹی چیف منسٹر ہے، انہیں بولا، نام تو نہیں لیا انہیں، مگر یہ لوگ مانے نکال لیے، آپ کے غنڈے جا کے وہ جگہ کو توڑ دیے۔ ہم یوگی اور فڈنویس سے پوچھ رہے ہیں، کیا آپ ان توڑنے والوں کا گھر توڑیں گے؟ عرفان انصاری ناگپور میں سر پہ مار کے اس کو شہید کر دیے، 3 لوگ کو گرفتار کیا، ان کے گھر توڑیں گے آپ؟ کس کا گھر توڑ رہے ہیں آپ؟ صرف مسلمانوں کا توڑ رہے ہیں۔ جو لوگ جا کر دھمکی دیے کنال کامرا کو، وہ جہاں پہ ہوا توڑے، ان کو کچھ نہیں، گھر میں ان کو پولیس اسٹیشن میں بیل مل گئی۔ ایسا دکھ رہا کہ پولیس اسٹیشن ان کا مائکا تھا۔ حضرت سسرے ملت بیٹھے تھے، آجا داماد، کر کے جا۔ یاد رکھو، کوئی اقتدار پر زیادہ رہنے والا نہیں ہے۔ بھارت میں بادشاہوں کے محلات ویران ہیں، وہ ویرانی پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانے میں بڑی اعلیٰ شان عمارت ہوتی تھی، تمہارے بھی محلات ویران ہوں گے، مگر سنہرے حرفوں میں تمہاری ناانصافی اور ظلم کی داستان کو لکھا جائے گا۔ تمہاری ناانصافیوں کو لوگ صبح قیامت تک یاد رکھیں گے۔ اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم جھک جائیں گے، ہم وہ قوم ہیں جو صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں، وقت کے یزیدوں، فرعونوں اور وزیر اعظموں کے سامنے نہیں جھکتے ہیں۔ ہم نہیں جھکنے والے ہیں، ہم مقابلہ کریں گے جمہوری طریقے سے۔ تم ظلم پہ ظلم ڈھاتے جاؤ۔ 5 سال سے ہمارے بچے جیلوں میں، بیل نہیں ہوتی۔ کیجریوال کو بیل ہو گئی، کے چندر شیکھر راؤ کی بیٹی کو 6 مہینے میں بیل ہو گئی، مگر گل فشا کو 5 سال سے بیل نہیں ہوتی، شفاء الرحمان کو بیل نہیں ہوتی، طاہر حسین کو بیل نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی بیل ان کو؟ کہ ہمارا مقدر صرف گھر کا ڈیمولیشن، ہمارا مقدر گولی کھانا، ہمارا مقدر مسجدوں کو ہمارے چھین لینا، ہمارا مقدر ہمارے بچے یتیم ہونا، اور ان کے ماں باپ اپنے بچوں کو جیلوں میں دیکھتے دیکھتے خبروں میں چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ بہت خوبصورت ملک ہمارا، اور یاد رکھو ظالموں، اس ملک کو آزاد انگریزوں کی غلامی سے تم نے نہیں کیا، نہ کسی مغل بادشاہوں نے کیا۔ اس ملک کو غلامی سے آزاد مکہ مسجد کے اس وقت کے امام مولوی علاء الدین صاحب نے کیا تھا۔ جیسے ہی رمضان کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، مکہ مسجد سے امام صاحب خطبہ دیے اور بولے کہ چلو سلطان بازار کی ریزیڈنسی کو، جہاں پر انگریزوں نے ایک مسلمان کو دبوچ لیا ہے۔ مولوی علاء الدین کی قیادت میں مکہ مسجد سے جلوس نکلا، سلطان بازار کے موجودہ وومنس کالج پر حملہ ہوا، گولیاں چلیں۔ اس سرزمین کو اعزاز حاصل ہے، حیدرآباد کو، کہ کالا پانی میں سب سے پہلا ملزم اگر کوئی تھا تو مکہ مسجد کا امام تھا۔ آپ ظلم کر کے تھک جاؤ گے،
تم ظلم کر کے ختم ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام پہلے بھی کھڑا ہوا تھا، آج بھی کھڑا ہوا ہے اور کل بھی کھڑا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ قانون بنا کر ہماری مسجدوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھو گے، جا کر رشیا میں بسنے والے اس وقت کے سوویت یونین کے کمیونسٹوں سے پوچھو، انہوں نے سمجھا کہ اسٹالن کی حکومت، برزنیف کی حکومت اسلام کو ختم کر دیں گے، کمیونزم ختم ہو گیا، USSR ٹوٹ گیا، مگر اسلام زندہ ہے، مسجدیں آباد۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس سرزمین پر پیدا ہوئے، اس سرزمین پر ہم باعزت شہری بن کے رہیں گے، ہم باعزت انسان بن کر رہیں گے، ہم اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی لڑائی آئین اور سمویدھان کے دائرے میں رہ کر لڑتے اور لڑتے رہیں گے، اور ہم اپنے حق کو حاصل کر کے رہیں گے۔ ہم دنیا سے ضرور جائیں گے، مگر جانے سے پہلے ہم آنے والی نسلوں کو آرام کی نیند دے کر جائیں گے، ان کو طاقتور بنا کے جائیں گے، اس قیادت کو مضبوط کر کے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا بھی کریں اس قانون کے خلاف، آپ دعا بھی کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں سے ہم کو چھٹکارا دلا دے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نسل آدم ہیں، ہم ابن آدم کا شیوا ہے اللہ، کہ تیری بارگاہ میں ہم سر و سجود ہو جاتے ہیں، ہم تائب ہو جاتے ہیں اپنے گناہوں کو چھوڑ کر۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے جبین شوق کو جھکا دیتے ہیں۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو ستار ہے، تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے۔ یا اللہ تو موجود ہے، ہمیشہ موجود رہے گا۔ اللہ تو ہی ہم کو زندگی دیا، اللہ تو تیرے حکم سے ہمیں موت آ گئی۔ اللہ تو ماں کے پیٹ میں ہماری شکلوں کو بنانے والا ہے، تو یا مصور ہے یا اللہ۔ اللہ تیری شان بالا ہے، ساری کائنات میں تیری شان عیا ہے یا اللہ، تو پہلے بھی تھا اور تو رہے گا۔ یا اللہ ہم مر جائیں گے مگر تو حی و قیوم ہے۔ یا اللہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ تیری قدرت، تیری وجہ سے دیکھتے ہیں، جو دکھتا نہیں ہے وہ بھی تو ہے یا اللہ۔ اللہ تو حمید ہے، تو مجید ہے، اللہ تو شفا دینے والا، اللہ تو سمیع اور بصیر ہے، اللہ تمہاری زندگی کے ہر معاملات کا کارساز ہے۔ پروردگار ان سوکھے ہوئے ہونٹ اور حلق سے نکلی ہوئی صداؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار یہ تیرے ماہ رمضان کا آخری دعا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ فلسطینیوں کو ان کی مدد فرما، اللہ ان کو رزق دے دے، ان کو عزت دے دے۔ اللہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کو آزاد کر دے۔ اللہ آج ہم تیرے گھر سے تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہندوستان میں امن کو مضبوط کر دے۔ اللہ جو اس وطن میں نفرتوں کی فضاؤں میں اضافہ کر رہے ہیں، اللہ تو ان کو دیکھ لے۔ یا اللہ جو ہمارے لیے زمین تنگ کر رہے ہیں، اللہ تو ان کو دیکھ لے۔ اللہ جو ہمارے بچوں کو، بیٹیوں کو جیل میں ڈال کر رکھے، اللہ زمین و آسمان کا خالق تو ہے، اللہ تو بادشاہ ہے، تو پورے ارض و سما کا بادشاہ ہے۔ اللہ ان ظالموں کو اقتدار سے بے دخل کر دے۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ اللہ یہ حکومت وہ قانون بنا کر تیرے گھر کو چھیننا چاہتی ہے، اللہ یہ قانون بنا کر جس جائیداد کا مالک تو ہے اللہ اس کو چھیننا چاہتے۔ پروردگار تو ہماری کوششوں میں کامیابی عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تجھے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک ربی ام الآل صحابہ وسلم تسلیما بقدر عظمت ذاتک بكل وقت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔